پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رچ مائنڈ سیٹ اور پور مائنڈ سیٹ والے لوگوں میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ پور مائنڈ سیٹ والے لوگ سب سے پہلے اپنے لیے کمفرٹ والی چیزیں اور شو آف کرنے والی چیزیں خریدتے ہیں، جیسا کہ مہنگے کپڑے، جوتے، گھڑی، مہنگا موبائل، مہنگی گاڑی۔ وہ اپنے تمام پیسے انہی شو آف کرنے والی چیزوں میں خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کے ایسٹس بڑھ رہے ہیں، بلکہ در حقیقت ایسٹس نہیں بڑھتے، ان کی لائبلٹیز بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور اینڈ میں ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں بچتے کہ وہ اپنے لیے ایسٹس کریٹ کر سکیں۔ جبکہ رچ مائنڈ سیٹ والے لوگ سب سے پہلے اپنے لیے ایسٹس بناتے ہیں، وہ مہنگی اور شو آف کرنے والی چیزوں میں اپنا پیسہ ضائع نہیں کرتے، پھر وہ ایسٹس ان کے لیے دولت بناتے ہیں، مزید دولت کریٹ کرتے ہیں، اور اس دولت سے وہ اپنی چیزیں خریدتے ہیں، مہنگی چیزیں خریدتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ ایسٹس کس طرح بنائے جائیں؟ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں ہے۔ میں اس کے لیے رابرٹ کیوساکی کی ایک بک کیش فلو کوڈرنٹ کا سہارا لوں گا۔ رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں: ای، بی، ایس اور آئی۔ کوئی بھی آدمی کتنا پیسہ کمائے گا، کتنا کامیاب ہوگا، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں ہے، کیونکہ ان چاروں لوگوں کی سوچ اور ان کی پریارٹیز جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ای کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں وہ ہیں امپلائی، اور ایس کیٹیگری والے لوگ کہلاتے ہیں سیلف امپلائی۔ ان دونوں کیٹیگریز میں وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے پیسے کو ٹائم کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے بی یعنی بزنس آنرز، اور چوتھی کیٹیگری ہے آئی یعنی انویسٹرز۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے سے پیسہ بناتے ہیں یا پھر کسی اور کے ٹائم سے پیسہ بناتے ہیں۔ تو چلیے ان چاروں کو سمجھتے ہیں ڈیٹیل میں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری ہے امپلائی یعنی ای۔ یہ وہ انسان ہے جو صرف جاب کرتا ہے اور جاب کا ہی سوچتا ہے۔ اس کو اپنی جاب کی سیکیورٹی چاہیے کسی بھی حالت میں، ہر مہینے سیلری کا چیک چاہیے سیم اماؤنٹ کا، ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پینشن چاہیے اچھی سی، اور ہر چیز انشورنس میں کورڈ چاہیے، اور یہ کسی بھی قسم کا کوئی فائنینشیل رسک نہیں لینا چاہتا۔ جتنے بھی لوگ جاب کرنے والے ہیں وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ٹائم کے ایکسچینج میں پیسے کماتے ہیں، اور کسی دن ان کی اگر جاب ختم ہو جائے یا یہ کام کرنا کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیں تو ان کے پیسے بھی بند ہو جائیں گے، اور یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ دوسری کیٹیگری ہے سیلف امپلائڈ کی۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو جاب نہیں کرنا چاہتے، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتے، بلکہ وہ خود اپنا باس بننا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی کوئی دکان کھول لیتا ہے، پھر چاہے وہ ڈاکٹر ہو، لائر ہو، کوئی کمپیوٹر گرافکس ڈیزائنر ہو، یہ سب سیلف امپلائڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بزنس کر رہے ہیں، یہ ان کا بزنس ہے، جبکہ یہ لوگ بزنس نہیں کر رہے بلکہ یہ سیلف امپلائڈ ہیں۔ ان کے پاس ایسی جاب ہے جو انہوں نے خود کو دی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں اور ہر کام کو خود ہی کرنا چاہتے ہیں، اور جب یہ لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ کسٹمرز ہوتے ہیں، اسی وقت یہ سب سے زیادہ بزی ہوتے ہیں، اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی فیملی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا، اور فیملی کا تمام کوالٹی ٹائم اور تمام فیسٹیولز یہ اپنے آفس میں گزارتے ہیں، چاہے وہ عید ہو، بقرعید ہو، ہولی، دیوالی یا کرسمس، کچھ بھی ہو، اور یہ سب صرف ان کی مینٹیلٹی کی وجہ سے ہے، یہ کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ نیکسٹ کیٹیگری ہے آئی یعنی انویسٹرز۔ انویسٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ایکسٹرا پیسہ دوسروں کے بزنس میں لگاتے ہیں، اوروں کے بزنس میں لگاتے ہیں، تاکہ ان کو کوئی کام نہ کرنا پڑے بلکہ ان کا پیسہ ان کے لیے کام کرے۔ اسی لیے ان کے پاس سب سے زیادہ فری ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بڑی کمپنی کے شیئر خرید لیتے ہیں جیسے گوگل، فیس بک یا کسی بھی بڑی کمپنی کے شیئرز، اور کل ان کی ویلیو اگر بڑھ جاتی ہے تو آپ اس کیٹیگری میں پھر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو انویسٹر بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس فیلڈ میں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے معلومات اور ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ کیٹیگری ہے بی یعنی بزنس آنرز۔ اگر آپ اپنا بزنس اس طریقے سے بناتے ہیں کہ اس کو چلانے میں آپ کی فزیکلی ضرورت نہ پڑے تو پھر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا کام زیادہ تر دوسرے لوگوں سے کرواتے ہیں اور خود کو کم سے کم اس کام میں انوالو کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ کسی لمبی چھٹی پہ چلے جائیں یا کافی ٹائم تک بیمار بھی پڑ جائیں، تب بھی ان کے نہ ہونے سے ان کے بزنس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کا بزنس ایک سسٹمیٹک طریقے سے آٹومیٹک چل رہا ہوگا، جیسا کہ فار ایگزامپل ملک ریاض، میاں منشا وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسے لوگوں کو آپ اپنی لوکل مارکیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنا بزنس اس طریقے سے کریٹ کیا ہے کہ اس میں ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پور مائنڈ سیٹ والے لوگ بزنس میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، اور رچ مائنڈ سیٹ والے لوگ اپنے بزنس کو کیسے گرو کرتے ہیں، جس سے وہ اپنے لیے ایسٹس کریٹ کرتے ہیں، اور ان کے ایسٹس ان کو مزید دولت مند بناتے ہیں۔ بزنس میں ناکام ہونے کا سب سے بڑا ریزن وہ آدمی خود ہے
جو اس بزنس کو چلا رہا ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بزنس کیسے چلتا ہے۔ جب بھی کوئی اسمال بزنس اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو چلانے والا کوئی بزنس مین نہیں بلکہ ایک ٹیکنیشین چلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے بزنس اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کھلتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کھلتے ہیں کہ یار میں اس کے لیے اتنا کام کر رہا ہوں، اس کو پیسہ بنا کے دے رہا ہوں، تو یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، اپنے لیے بھی پیسہ بنا سکتا ہوں، اس سے اچھا کام تو میں خود کر سکتا ہوں، خود اپنا بزنس کھول کے اس سے زیادہ پیسہ نہ بنا لوں۔ اور اس طرح ہم ایک بیوقوف آدمی کی نوکری چھوڑ کر اس سے زیادہ بڑے بیوقوف کی نوکری میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ہیں ہم خود۔ ایک آدمی اپنا شو روم کھول لیتا ہے، ایک ایڈوکیٹ اپنی دکان کھول لیتا ہے، ایک ڈاکٹر اپنا بزنس کرنے کے لیے ایک کلینک کھول لیتا ہے، ایک آدمی گاڑیوں کا شو روم کھول لیتا ہے، اس ایٹیٹیوڈ سے کہ اس کو یہ کام آتا ہے، اور چونکہ اس کو یہ کام آتا ہے، وہ اس میں ٹیکنیکل ہے، تو لہٰذا وہ اچھے سے اس کاروبار کو چلا سکتا ہے۔ اور یہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے ایک بزنس سے اور ایک بزنس مین کی سوچ سے، کیونکہ اگر یہ بزنس اسی سوچ سے کھولا گیا ہے تو پھر یہ بزنس نہیں ہے بلکہ ایک جاب ہے جو ہم نے اپنے آپ کے لیے خود کو دینے کے لیے کریٹ کی ہے۔ وی آر ناٹ اے بزنس مین، وی آر سیلف امپلائڈ۔ اور سب سے مزے کی بات دوستوں میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ بزنس نہیں چلے گا، اور یہی سب سے بڑی خامی ہے کہ آپ کے نہ ہوتے ہوئے آپ کا بزنس نہ چلے۔ اگر آپ کسی بھی ریئل بزنس مین سے پوچھو تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ ایک بزنس، ریئل بزنس اس وقت بنتا ہے جب آپ نے خود کو اس بزنس سے باہر نکال لیا ہو۔ اگر آپ کا بزنس آپ کے بغیر نہیں چل سکتا تو وہ بزنس نہیں ہے، یو آر سیلف امپلائڈ۔ اور زیادہ تر بزنس اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہی کھلتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹیکنیکل کام آتا ہے، جبکہ اس ٹیکنیکل کام کا اس بزنس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں تو بڑے سے بڑے لوگوں کی اگزامپل لے سکتے ہیں۔ کیا اسٹیو جاب نے ایپلز کے موبائل کیا خود بنائے تھے؟ بالکل نہیں، وہ تو ایک پروگرامر بھی نہیں تھے اور نہ ہی ایک ہارڈ ویئر انجینئر۔ ان کا ایک ویژن تھا کہ پوری ایپل کی کمپنی کس طریقے سے چلنی چاہیے اور فائنلی انہیں کیا اچیو کرنا ہے، اور اسے اچیو کرنے کے لیے انہیں جن لوگوں کی بھی ضرورت پڑی، جس ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑی، وہ اس کو لے کے اپنی کمپنی میں آئے اور اس پروڈکٹ کو اچیو کیا، اور ایک اچھی مارکیٹنگ کے ساتھ پوری دنیا میں اس کا ایک برانڈ کریٹ کیا۔ دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس جس سافٹ ویئر یعنی MS-DOS سے امیر ہوئے، وہ انہوں نے کسی سے $50,000 میں خریدا تھا، اور انہوں نے اس سے ایک بزنس کریٹ کیا پوری دنیا میں۔ اور اگر ہم اسے اسمال بزنسز کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ڈینٹسٹ ہے اور اس کا ایک کلینک بھی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک بزنس مین مانتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ سکسیسفل کس وقت ہوگا؟ جب اس کے پاس سب سے زیادہ کلائنٹ آئیں گے، اور جس مومنٹ پہ اس کے پاس سب سے زیادہ کلائنٹ آئیں گے اس مومنٹ پہ اس کے پاس سب سے کم ٹائم ہوگا اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، اور اس مومنٹ پہ وہ اپنی اس جاب کو جس کو وہ اپنا بزنس کہتا ہے سب سے زیادہ ناپسند کرے گا، ایگزاسٹ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ریئل میں بزنس مین ہیں یا سیلف امپلائڈ، تو اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ کیا اس بزنس کو میں 3 مہینے کے لیے چھوڑ کر چھٹیوں پہ جا سکتا ہوں؟ اور اس کا جواب اگر نہ ہے تو پھر مان لیجئے کہ آپ بزنس مین نہیں ہیں، آپ سیلف امپلائڈ ہیں، کیونکہ بزنس وہ ہے کہ جسے آپ نے اپنے دماغ سے اور بہت اچھے بزنس ماڈل سے اس طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ اس سے خود کو الگ کر کے 6 مہینے کے لیے دور بھی چلے جائیں تب بھی وہ بزنس گرو کرے گا، اور جب آپ اس کو واپس جوائن کریں تو وہ اور زیادہ گرو کر رہا ہوگا۔ تو لہٰذا اب سوال یہ آتا ہے کہ ایسا لیول کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کیا اسٹیپس لینے ہوں گے؟ اس کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ بار بار اپنے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ میں کس طرح سے خود کو اس بزنس سے باہر کر سکتا ہوں کہ میں باہر بھی ہو جاؤں اور میرا بزنس بھی رن کرتا رہے۔ اور دوستو یہ صرف پاسبل ہے 2 چیزوں سے، پہلے لوگ، پیپل، یا پھر سسٹم۔ آپ لوگوں کا اگزامپل سمجھ سکتے ہیں میک ڈونلڈ کے بزنس ماڈل سے۔ میک ڈونلڈس کا ماڈل اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ ہر کام کو بہت چھوٹے اور اسمال انسٹرکشنز میں توڑ دیا گیا ہے، جس سے ایون 10th پاس اسٹوڈنٹس بھی اس میں آتے ہیں، ود ان 1 ویک ٹرینڈ ہو کے وہ اس بڑی مشین میک ڈونلڈ کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کے تمام پروڈکٹس تیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میک ڈونلڈس کا برگر چاہے آپ لاہور میں کھائیں، اسلام آباد میں کھائیں یا کراچی میں کھائیں یا کسی بھی برانچ سے لے کر کھائیں، وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ کیا وہ ایک ہی آدمی نے تیار کیا ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ سیم انگریڈینٹ سے اور سیم طریقے سے جو اسٹینڈرڈ طریقہ ہوتا ہے اس سے بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ بزنس ماڈل ہی بہت اسٹرانگ ہے اور اسے بنایا ہی اسی طرح گیا ہے۔ اور دوستو دوسرا طریقہ جسے آپ سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، وہ ہے تھرو سسٹمز، اور یہ زیادہ تر آن لائن بزنسز میں یوز کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے محنت کر کے ایک آن لائن ویب سائٹ بنا دی ہے یا شاپیفائی کا اکاؤنٹ کریٹ کر دیا ہے، تو اب اگر آپ رات کے 3 بجے سو رہے ہوں
या आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस एंजॉय कर रहे हो, तो वो शख्स आपकी वेबसाइट पे आ सकता है और आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है और आपके अकाउंट में रातों रात पैसे जमा करा सकता है। तो इस तरह से आपने एक पैसिव इनकम जनरेट कर दी है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका बिजनेस को कंटिन्यू रखती है और लोग उसे आके परचेज करते हैं और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते रहते हैं, इवन कि आपकी एब्सेस में भी। तो दोस्तों ये 2 मेथड हैं जिनके जरिए हम सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी से निकलकर एक्चुअल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आखिर में इसको समराइज करूं तो हमने देखा कि 4 किस्म की कैटेगरीज होती हैं, ई, एस, बी और आई। एम्प्लॉय कैटेगरी वो होती है जिसमें वो लोग शामिल हैं जो बस ये सोचते हैं कि उनकी एक मरतबा जॉब लग जाए और उनको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएं, उसके बाद उन्हें कोई टेंशन नहीं। वो सिर्फ अपनी जॉब सिक्योरिटी को अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव मानते हैं। उनकी ये सोच ही नहीं होती कि वो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करें। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपने आप को परफेक्शनिस्ट मानते हैं और जो अपने आप को परफेक्ट मानते हैं और सारा काम खुद ही करना चाहते हैं, इसलिए जिस मोमेंट पे वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है बी, यानी बिजनेस मेंटालिटी। ये वो लोग होते हैं जो वो सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जिससे वो और लोगों के जरिए अपना काम करवा सकते हैं और खुद बिजनेस संभालते हैं। आई, इन्वेस्टर मेंटालिटी के लोग वो होते हैं जो औरों के बिजनेस को एनालाइज करते हैं और उनके बिजनेस में पैसा लगाते हैं और अपने पैसे को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और चिराग से चिराग जलता रहे।